اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستان کے عزیز ہم وطنوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، خواتین و حضرات، آج آپ سے پھر دوبارہ حاضر ہوا ہوں کچھ اہم باتوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے، کچھ انفارمیشن، کچھ نالج شیئر کرنے کے لیے۔ آج جو میرا موضوع سخن ہے وہ امت مسلمہ ہے۔ اس وقت ہماری امت مسلمہ کے اوپر جو سخت وقت گزرا ہے، جو مشکل حالات گزر رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو سامنے دکھائی دے رہی ہیں، جس میں جنگ و جدل ہے، حملے ہیں، قتل و غارت ہے، امت مسلمہ کی تقسیم ہے، اور دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں جس کا شکار ہماری امت اس وقت ہو رہی ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پردے کے پیچھے ہو رہی ہیں، جن کی طرف دشمنان اسلام کا ٹارگٹ مشن یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ ہی جائے امت مسلمہ کے لوگوں کی، خاص کر چند ایک باقی جو بڑے ملک رہ گئے ہیں، جن کے اندر دنیا جانتی ہے کہ امت مسلمہ کی جو باقی رمق ہے، جو باقی طاقت ہے، وہ پوشیدہ ہے، خاص طور پہ ان ممالک کو اور ان ممالک کے جو قوم ہیں، عوام ہیں، ان کو ان پردے کے پیچھے ہونے والی باتوں سے ذرا دور رکھا جائے۔ محترم پاکستانیوں، اس وقت اگلے یہ جولائی کا مہینہ جو ہے، اس جولائی کے مہینے سے آن ورڈ باقی جو سارا جو سال ہے، جو 2020 جو ہے، اور آگے پھر 21 اور 22 بھی 23 تک بہت ہی خطرناک قسم کی صورتحال ہماری امت کو درپیش آنے والی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت سعودی عربیہ کے اندر جو حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں، کوئی خبر نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہے، کوئی بات کرنے پہ راضی نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی کہیں بیٹھے ہیں پاکستانی، اور اگر آپ کے دل میں اس چیز کا درد ہے تو آپ سعودی عربیہ میں رہنے والے اپنے عزیز و اقارب سے کوئی بات کر کے دیکھیے، وہاں کے سیاستدانوں سے کوئی بات کر کے دیکھیے، وہاں کے میڈیا کے لوگوں سے کوئی بات کر کے دیکھیے، کوئی آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ یہاں تک آپ کو منع کر دے گا کہ آپ بات چیت مت کریں، آپ ٹیلی فون پہ بھی بات چیت نہ کریں، آپ کے لیے اور ان کے لیے اس میں دقت ہو سکتی ہے، مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ یروشلم کا اس وقت کیا صورتحال ہے، کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، کوئی اس کے اوپر ذکر نہیں کر رہا۔ حالانکہ پہلے جو ویک ہے، پہلا جو ہفتہ ہے جولائی کا، اس میں ایک انتہائی لیول کا ایک وہاں جو ہے جو نا ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے، یروشلم کے اوپر ایک مکمل قبضہ، اس کے اوپر دارالخلافہ بنانے کی ساری سکیم، باقاعدہ لیجٹیمیٹ طریقے سے اس کو اسرائیل کا ایک حصہ ثابت کرنا، وہاں انٹرنیشنل جتنے بھی ممالک ہیں ان کی ایمبیسیوں کو ویلکم کرنا، انٹرنیشنل لیول کے خاص طور پہ جو اسرائیلی فائنینشیل ادارے ہیں ان کا وہاں سیٹ اپ کرنا، اور پھر وہاں سے بیٹھ کے غزہ کی پٹی کو، مغربی کنارے کو، فلسطین کے باقی جتنے بھی باشندے ہیں ان کو کنٹرول کرنا، انٹرنیشنل لیول پہ اسرائیل کی جو ہے باقی مرکزی جو دارالخلافہ کی حیثیت سے وہاں سرگرمیاں جو شروع کرنے ہونے والی ہیں، کوئی اس کے اوپر ذکر خیر کرنے والا نہیں ہے۔ کسی کو اگر آپ بات کرنے کی کوشش کرو تو کوئی بات نہیں کر رہا۔ حال بتا، اگر آپ یروشلم کے اندر صورتحال کو دیکھنے کی کوشش کریں تو وہاں وہ جو ایک منصوبہ ہے ان کا، اس کو آکوپائی کرنے کا، اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ اوپنلی وہاں بینرز لگ چکے ہیں، وہاں بڑے بڑے سیاسی کتبے لگ چکے ہیں، بڑے بڑے آویزہ ہیں، قداور قسم کے، ان کی جو قیادت ہے ان کی تصویروں کے ساتھ، لیکن کوئی اس کے اوپر ذکر نہیں کر رہا، کوئی اس کے اوپر بات چیت نہیں کر رہا۔ اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو عنقریب یہ ود ان نیکسٹ فیو ڈیز آپ کو کچھ باتیں میڈیا کے اوپر نظر آئیں گی
کہ ترکی کے ساتھ کون سے ممالک ہیں وہ برسر پیکار ہیں، کون سے گروپ ہیں جو کہ عراق کے اندر ہیں، جو عراق نواز ہیں، جو کردش نواز ہیں، جو شیعہ نواز ہیں، جو سنی نواز ہیں، جو ترکش نواز ہیں۔ یہ بہت سارے گروپ پیدا ہو چکے ہیں جن کے بہت سارے نام ہیں، اور وہ اس وقت آپس میں برسر و پیکار ہیں، آپس میں ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ترکی کی لڑائیاں، ترکش مسلمانوں کی لڑائیاں کردشوں کے ساتھ، ایرانیوں کی لڑائیاں یمنیوں کے ساتھ، سیریا والوں کے ساتھ، سیریا کے اندر دو طرح کے گروپ، اور وہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں ان کو بیک اپ کون کون کر رہا ہے، اس کے اندر رشیا انوالو ہو چکا ہے، عراق کے 3-4 دھڑے بن گئے ہیں، یمن کے 3-4 دھڑے بن گئے ہیں، مصر کے، لیبیا کے 3-4 دھڑے بن گئے ہیں، اور وہ سارے دھڑے ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ آپس میں ان کی جنگیں جاری ہیں، ایک دوسرے کے اوپر وہ اٹیک کر رہے ہیں، فضائی حملے ہو رہے ہیں، طیاروں کے ذریعے بمباری ہو رہی ہے، لیکن کوئی ان کے بارے میں ذکر نہیں کر رہا۔ یہ جو پینڈیمک ہے، یہ جو کرونا وائرس جو پھیلایا گیا ہے، اس کے اندر جو بہت سارے ان کے بڑے بڑے ٹارگٹس ہیں، بیہائنڈ دا سین جو کانسپریسی جو بنی ہیں، اس میں آپ یہ انٹرنیشنل لیول کا لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کو گھروں کے اندر بند کر کے اکانومی کو تباہ کر دینا، بہت سارے ملکوں کی اکانومی کو اپنے کنٹرول میں لے آنا، ویکسین کا جو ایک آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ 5G ٹیکنالوجی کے جو بڑے بڑے کھمبے لگ رہے ہیں، جو ٹیلی فونوں کے اندر سمیں آ رہی ہیں نئی، آپ کو انجیکٹ کرنے والا کہ ہمیں انجیکٹ کر دیا جائے گا، ایک چھوٹا سا پرزہ آپ کے اندر چلا جائے گا جو کہ آپ کو کنٹرول کرے گا۔ تو یہ ساری کانسپریسی جو ہیں، لیکن ان کانسپریسیز کے اندر آپ خدارہ یہ بھی دیکھیے کہ مسلم دنیا کے ساتھ جو ہونے جا رہا وہ کیا ہے، خاص طور پہ سعودی عربیہ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، فلسطین اور یروشلم کے اندر خاص طور پہ عنقریب کیا ہونے جا رہا ہے، ترکی کو کس طریقے سے انگیج کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کو خاص طور پہ کس طریقے سے انگیج کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بلوچستان کا بارڈر جو جس ملک کے ساتھ جڑا ہے وہاں کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کشمیر کا بارڈر انڈیا کے ساتھ جہاں جہاں جڑا ہے وہاں کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آپ کو ہمیں کسی طرح کی ان باتوں کے اوپر غور کرنے کے لیے، توجہ کرنے کے لیے موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور آپ اگر غور کریں، چند وہ سرکردہ بڑے ملک جو اس بڑی جنگ کے اندر اس وقت انوالو ہیں، اور یہ جو بڑی جنگ میں کہہ رہا ہوں یہ ورلڈ وار 3 ہے۔ اچھا، ورلڈ وار 3 کے لیے ایک الگ سے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی پڑے گی، اس ویڈیو میں ممکن نہیں ہے، ٹائم تھوڑا ہے۔ ورلڈ وار 3 اس وقت باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکی ہے، یہ یاد رکھیے گا، میرا سینٹینس اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے کہ ورلڈ وار 3 جو ہے باقاعدہ اس وقت شروع ہو چکی ہے، اور اس کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اس کے ہتھیار اس دفعہ جو ڈیفرنٹ ہیں، اس کی فوجیں اس دفعہ ڈیفرنٹ ہیں، اس کے ٹارگٹس اس دفعہ ڈیفرنٹ ہیں، اس کا جو وار ایریا ہے وہ اس وقت ڈیفرنٹ ہے، گراؤنڈ کے اوپر جو لڑنے والے ہیں کون ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، کن کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے وہ سارے ڈیفرنٹ ہیں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ بات چیت کریں گے عنقریب، لیکن میں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک پاکستان میں، میرے ملک پاکستان میں جان بوجھ کے آپ کو ان چند چیزوں کے پیچھے لگا دیا جائے گا جو کہ بہت ثانوی حیثیت کی ہوں گی، اور اس کے اوپر آپ کو آپ کا میڈیا چیختا چلاتا نظر آئے گا، آپ کے جو سیاستدان ہیں سارے چیختے چلاتے نظر آئیں گے، سوشل میڈیاز کے اندر وہ بھر جائے گی چیز، ہر بندہ بے تکی کاپی پیسٹ کر رہا ہوگا اس کو، تاکہ آپ سب ان باتوں کے پیچھے لگے رہیں، ان باتوں کے ساتھ انگیج رہیں، آپ کی توجہ اس طرف نہیں جائے کہ سعودی عربیہ میں کیا ہو رہا ہے۔ اگلا جو دشمنان اسلام کے اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ ایران ہے، فلسطین ہے، یروشلم ہے، اور سعودی عربیہ ہے، پاکستان ہے، کیا ٹارگٹ وہ اچیو کرنے جا رہے ہیں، اس کی طرف آپ کی توجہ نہ جائے، اور پھر آپ کو آپ کے ہی میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے، سعودی عربیہ کے میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے، فلسطین کے میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ آپ کو دکھائی دیں گے صرف اور صرف بولتے ہوئے، جو آپ کو کہیں گے فکر کی کوئی بات نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھیں، تسلی رکھیں،
اگر خانہ کعبہ کے اوپر بھی حملہ ہو گیا، جو کہ پچھلے 6 مہینوں میں سعودی عربیہ کے اوپر ریاض میں، جدہ میں، مکہ کے ارد گرد کی باؤنڈری کے اندر بائی ایئر میزائل آ کے گرتے رہے ہیں، تباہی ہوتی رہی ہے، لیکن نہیں ڈسکس کرنے دیا گیا، اس کو نہیں ذکر کرنے دیا گیا اس کے اوپر. تو آپ سب کو جان بوجھ کر ان چیزوں کے اندر رکھا جائے گا، الجھا کے. کبھی وہ بارڈر کا معاملہ ہوگا، کبھی کشمیر کا معاملہ ہوگا، کبھی انڈیا کی دھمکی ہوگی، کبھی چھوٹا موٹا حملہ ہوگا، کبھی آپ کے ملک کے اندر بٹھائے ہوئے حکمران جو ہیں، جو ان کے کرندے ہیں، جو ان کے پیادے ہیں، ان کی مختلف طرح کی حرکتیں ہوں گی جس کو آپ ڈسکس کرتے رہیں گے، آپ کا میڈیا ڈسکس کرتا رہے گا. ان کا کوئی ایسا چھوٹا موٹا بیان ہوگا، ایسی چھوٹی موٹی حرکت ہوگی، جیسے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جب بھی آپ کو متحرک کرنا ہو، آپ کی توجہ کرنی ہو کسی اور طرف، تو کوئی آئین کے خلاف کوئی بات کر دی جاتی ہے، ناموسی رسالت کے خلاف کوئی چھوٹا موٹا ایک پنگا کر دیا جاتا ہے، ایک حرکت کر دی جاتی ہے. آپ کے ملک کے اندر کوئی جعلی حملے کروا دیے جاتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتا ہے، بم پھٹ جاتے ہیں. آپ کے عوام کو ڈسٹرب کرنے کے لیے بجٹ کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دی جاتی ہیں جس میں آپ کو الجھن ہو. آپ کو قلت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے پیٹرول میں، گندم میں، چینی میں، آٹے میں، تاکہ آپ اس طرف الجھے رہیں. پیٹرول کی قیمتوں کو کبھی اپ اور ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، اس کی شارٹیج کر دی جاتی ہے. اب ساری دنیا میں پیٹرول اس وقت نیگیٹو پرائس میں جا رہا ہے. پیٹرول پروڈیوس کرنے والے کنٹری جو ہیں وہ منتیں کر رہے ہیں، ہم سے مفت بشک لے جاؤ، اٹھا کے لے جاؤ، ہمارے پاس اسپیس جگہ نہیں ہے. لیکن آپ کے ملک کے اندر پیٹرول کی قیمتوں کو ہی جو ایشو بنا کے آپ کو اس کے اندر الجھال دیا گیا ہے. تو خدا کا واسطہ ہے، آپ برائے مہربانی ان چیزوں سے نکلیے. ان چیزوں سے نکل کے اپنے سیاستدانوں کو، جو آپ کے نزدیک ترین ہیں، جن تک آپ کی رینج ہے، سوشل میڈیا آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، وہاں جا کے بیٹھ کے آپ خدا کا واسطہ ہے مسلم امہ کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کیجیے. آپ کی جو حرمت ہے بحیثیت مسلم امہ کے، وہ اس وقت خطرے میں ہے. آپ کا جو مستقبل ہے بحیثیت مستقل، آپ کا جو امت کے جو بارے میں جو مستقبل ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے. آپ کی مسلم امہ کا اگلا کوئی بڑا کوئی ملک جو ہے وہ ٹارگٹ پہ ہے اس وقت، جس کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اور آپ لوگوں کو ایک آسٹرچ بنا کے، شتر مرغ بنا کے، بیوقوف بنا کے، آپ کو بار بار آپ کے دماغ کے اندر یہ تھپکی دی جاتی ہے، آپ کے کندھے کے اوپر یہ تھپکی دی جاتی ہے، ڈونٹ وری، گھبرانا نہیں ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا. ہم نے کسی کی اور کی جنگ میں شامل نہیں ہونا. وہ بھائی آپ کی جنگ آپ کے ساتھ بارڈر کے اوپر ایران کے اوپر نافذ کر دی گئی. آپ کی جنگ آپ کے ساتھ حرمین شرمین، آپ کے سب سے بہترین، آپ کے سب سے جو متبرک ایک جو ملک ہے سعودی عربیہ، اس کے اوپر نافذ کر دی گئی. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف یہی سنتے رہیں گے کہ بھی آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، آپ نے کچھ غلط لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالنا، آپ نے کوئی لڑائی کی بات نہیں کرنی، آپ نے جھگڑے کی بات نہیں کرنی، آپ نے جہاد کی بات نہیں کرنی. تو بھی پھر آخر آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک اور ملک تباہ و برباد کر کے وہاں کی عورتوں کو، بچوں کو، معصوم بچوں کو، ان کی لاشیں دیکھنے کے لیے آپ نے پھر اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. تو رکھیے تیار، بالکل تیار ہے، یہ عنقریب ہونے والا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، اب جو ملک اگلا جو تباہ و برباد ہونے جا رہا ہے، اس کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہونے جا رہا ہے، اس ملک کے خزانے لوٹے جانے والے ہیں. اس ملک جو کہ سعودی عربیہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ ایران بھی ہو سکتا ہے، جو کہ افغانستان بھی ہو سکتا ہے، جو کہ یہ ہمارے شارجہ ابوظبی کے جو الگ الگ بنے ہوئے قطر یہ سارے، ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے. اور خدا نخواستہ اس کے بعد پھر پاکستان بھی ہو سکتا ہے. ہم لوگوں کو وہ وہ افراد بنا دیا گیا ہے جو ہم صرف اور صرف لوگوں کے اندر، گھروں کے اندر ہونے والی موت کو دیکھ کر، اپنے ساتھ والی گلی میں پھٹتے ہوئے بم کو دیکھ کر، اس بم پھٹنے میں بے شمار لوگوں کی کٹی پھٹی لاشوں کو دیکھ کر ہم منہ پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میری گلی میں تو نہ ہوا،
ان مرنے والوں میں میرا تو کوئی شامل نہیں ہوا بھئی، ابھی وہ کسی اور ملک میں ہے نا، شام میں ہے نا، سیریا میں ہے نا، عراق میں ہے نا ابھی تک، لیبیا میں ہے نا ابھی تک، بھی فلسطین میں ہے نا ابھی تک۔ جب آپ کے گھر میں گھس کر آپ کو مارا جائے گا، جب آپ کے گھر میں گھس کر آپ کے سامنے آپ کے بیوی بچوں کو مارا جائے گا، جب آپ کے گلی محلے میں گھس کے آپ کے انفراسٹرکچر، آپ کی مسجدوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، آپ کی بلڈنگوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تب آپ کو یاد آئے گا، تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں، یہ تھی وہ سازش، یہ ہے وہ جو سازش جو ہونے جا رہی ہے، ہو رہی تھی۔ تو امت مسلمہ کا تباہی و بربادی کا جو درد ہے آپ کے دل سے نچوڑ دیا گیا ہے، یہ بہت بڑا خطرناک کام کیا گیا ہے آپ کے خلاف، لیکن اس میں برابر شریک ہیں ہم سب، آپ سب، آپ سب اس میں مکمل شریک ہیں امت مسلمہ کی تباہ و بربادی ہونے میں، اور اس وقت تک آپ شامل رہیں گے جب تک یہ آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو نہیں ماریں گے، آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو نہیں ماریں گے، آپ بے یار و مددگار اپنے تباہ گھر کو، ملبے کو دیکھتے ہوئے بار سامنے بیٹھے ہوئے رو نہیں رہے ہوں گے، سر پیٹ نہیں رہے ہوں گے۔ امت مسلمہ کی تباہ و بربادی کی طرف غور کیجیے۔ میرے پیارے پاکستانی بہن بھائیوں، ہم نے امت مسلمہ کے طور پر امت کا احترام کرنا بند کر دیا، امت سے محبت کرنی بند کر دی۔ بحیثیت پاکستانی ہم نے دین اسلام سے محبت کرنی ختم کر دی۔ بحیثیت پاکستانی ہم نے اپنے ملک پاکستان سے، اپنی قوم پاکستانی سے محبت کرنی بند کر دی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے آپ کا، آپ کا، آپ کا اور میرا۔ میرے اور آپ کے آنے والے بچے اس المیہ کی نظر ہونے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔